ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار۔ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا۔ محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں۔ مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں۔ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے۔ انسان جن کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جن کے فیض سے ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں،
کیوں فتنوں کا زمانہ ہے عزت کو بچا اپنی تن ڈھانک کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی فتنوں کا زمانہ ہے عزت کو بچا اپنی تن ڈھانک کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں یوں ٹھیک نہیں بہنا گیروں سے تیرا ملنا گیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا یوں ٹھیک نہیں بہنا گیروں سے تیرا ملنا گیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا گر تو ہے مسلمان پھر کفار سے چاہت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں پردہ تیری عزت کا مضبوط صفائی ہے پردہ تیری عظمت کا مضبوط صفائی ہے پردہ تیری عزت کا مضبوط صفائی ہے پردہ تیری عظمت کا مضبوط صفائی ہے جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں فیشن سے محبت کیوں پردے سے نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سلام کیا گیا ہے چندہ نہیں مانگا گیا ہے آپ تو جواب دیجئے ماشاءاللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 1 من صمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی حدیث نمبر 2 الندم التوبہ گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے حدیث نمبر 3 الصوم جنہ روزہ ڈھال ہے حدیث نمبر 4 تحادوا تحابوا ہدیہ لیتے دیتے رہو آپس میں محبت پیدا ہوگی حدیث نمبر 5 المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے حدیث نمبر 6 افشوا السلام تسلمون سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے حدیث نمبر 7 السلام قبل القلام بات چیت سے پہلے سلام ہو حدیث نمبر 8 کل معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے حدیث نمبر 9 الدعاء مخ العباد دعا عبادت کا مغز خلاصہ ہے حدیث نمبر 10 الظلم ظلمات
شکل میں ہوگا. حدیث نمبر 12. الحیاء لا حیات الا بخیر. شرم کرنا بھلائی کا سبب ہے. حدیث نمبر 13. کل مسکر حرام. ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. حدیث نمبر 14. من یحرم الرفق یحرم الخیر. جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. حدیث نمبر 15. خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. ماشاء اللہ کیا بات. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. حشر کے روز بھی آپ ہوگے وہاں. حشر کے روز بھی آپ ہوگے وہاں. ہر گنہگار کی پیروی کے لیے. ہر گنہگار کی پیروی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. سبحان اللہ. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. ماشاء اللہ. کام آئے گی سنت ہے سرکار کی. کام آئے گی سنت ہے سرکار کی. قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے. قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے. انشاء اللہ. اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے. ہے ضروری یہی زندگی کے لیے. ہے ضروری یہی زندگی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے. ان کی مداح ہے ان کی ہے نعت خواہ. ان کی مداح ہے ان کی ہے نعت خواہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے مولانا کیسا مزاج ہے؟
الحمدللہ جناب والا آپ کے دعائیں شامل حال ہے. مولانا آپ کو تو بہت ہی جلدی ہے، کیا بات، کوئی نکاح وغیرہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہو یا اور کوئی پروگرام ہے؟ جناب والا آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہمارے مدرسہ دعوت الایمان کا سالانہ جلسہ ہے، اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. مولانا جلسے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں یہ مدارس اسلامیہ میں جو اجلاس عام منعقد کیے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی روح ہے اور اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور ان سے امت مسلمہ کی ساخت اور ملی تشخیص باقی رہتا ہے. آج ہمیں بے حد خوشی و مسرت ہے کہ ہمارے حضرت محتمم صاحب کی دعوت پر اس اجلاس میں پیر و طریقت حضرت مولانا مستقیم صاحب دامن برکاتہ تشریف فرمائے ہیں، جو اس پیاسی امت مسلمہ کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے. اگر ایسی دینی مجلس میں آپ بھی شریک ہو جائے تو نور علی نور. مولانا کیوں نہیں، بھلا جس سے اتنے لوگوں کو فیض پہنچے میں پیچھے کیوں رہوں، بلکہ میں تو دل و جان سے شرکت کا متمنی ہوں. جی ہاں جناب والا، چلو آپ بھی ساتھ چلو. ایسی دینی محفل میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکی مرحمت فرماتے ہیں اور مزید بات یہ ہے کہ تمام حاضرین مجلس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت اچھا، خوشی میں اور اضافہ ہوا، ماشاء اللہ. مولانا چلتے چلتے میں آپ سے دینی امور کی چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ زحمت اٹھائیں گے؟ ارے بھائی کیوں نہیں، ہمارا تو دینی فریضہ ہے کہ جو بات یاد ہو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ. اور اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کب پڑھی؟ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے باہر نکل کر تشریف لائے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی. سب سے پہلے ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا کی جب آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا. عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکلے اور دوبارہ زندگی پائی. مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کس وقت میں ادا کی؟ مغرب کی نماز بطور شکریہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی. عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی. اور اب تمام امت مسلمہ پر پانچوں نمازیں فرض ہیں. قرآن کریم کب نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں اترا اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. شب قدر کون سا مہینے میں نازل ہوئی؟ شب قدر بھی رمضان کے عظیم مہینے میں نازل ہوئی. مولانا کیا رمضان کے روزے فرض ہیں؟ جی ہاں جناب والا، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں. مولانا روزے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ روزے کے بدلے اللہ کی رضامندی، اللہ کا تعلق، مغفرت، تقوی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. مولانا صاحب مجھے روزہ نماز وغیرہ کیا ہے معلوم نہیں، کہاں سیکھنے ملے گا؟ بھائی کوئی بات نہیں، چلو ہمارے مدرسہ دعوت الایمان مسجد بلال میں آپ کا داخلہ کرائے. ماشاء اللہ، بارے تعالیٰ آپ کو سزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میری پیاس بجھائی. اچھا اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا
کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت میزان پل پر روزے قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے ہی سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لمالها إلا فقر إلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ
نکاح کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ صدر محترم اور سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات کی یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کے مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ تو کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کاش ہمارے اسلامی کتابوں اور واعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے ادا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازک پر ہی کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورتوں کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر جنگل کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے بیٹیوں کی پیدائش کو اس طرح منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ محترم حضرات، آج بھی ان دو شہزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر زبر و تشدد کے خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کسادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں یہ باتیں روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر ایک لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکیوں کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے گلدان یعنی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبہ ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، ماشاءاللہ، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہو رہا ہے
کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں. بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیادوپا سیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا اور ایک 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سا سامان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الجبار تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر ولایت تھے. حضرات آئے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ. یہ سنگ گراج جو حائل ہے، یہ سنگ گراج جو حائل ہے، راستے سے ہٹا کر ہی دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر ہی دم لیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلي وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بڑی عظمت بڑی شوقت سے وہ رمضان آ پہنچا. ماشاءاللہ. معزز بزرگان اسلام و حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی متبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین آمین. ماشاءاللہ. ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے. رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان عربی لفظ ہے رمضا کے معنی لغت میں جلانے اور خاکستر کرنے کے آتے ہیں. جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسانوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. انسانی دلوں پر غلط کرتوت کی وجہ سے جو زنگ اور میل کچیل جم جاتا ہے، یہ رمضان میل اور گندگیوں سے انسان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو احکام خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا. لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان ہجری 2 کو رمضان کے روزوں کی فرضیت
फजीलत का हुक्म नाजिल हुआ और सौम आशुरा की फर्जियत खत्म कर दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया कि अब जो चाहे आशुरा का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे। उलमाए किराम ने लिखा है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में वो गेहूं का दाना या फल खा लिया था जिससे अल्लाह ने मना किया था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में उसका असर पूरे महीने तक बाकी रहा था। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो कफ्फारे के तौर पर इतने ही दिन के रोजे रखने का भी हुक्म दिया। बस वही हुक्म उनकी औलाद के लिए भी हो गया और मुकम्मल 1 महीना रोजे रखने का हुक्म नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। सामाईन किराम, रमजानुल मुबारक का महीना कुदरत इलाही की जानिब से बेशबहा तोहफा और अतिया है। इसका एक एक दिन और एक एक साथ और एक एक लम्हा भी इंतहाई कीमती और काबिल कदर है। इसकी अहमियत के पेश नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शुरू होने से पहले ही सहाबा किराम को जमा करके तकरीर फरमाया करते थे और रमजान के वक़्त और कदर कीमत समझाते हुए अच्छे अमलों का शौक दिलाते। चुनांचे उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान का महीना करीब था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, रमजान का महीना आ रहा है जो बहुत बरकतों वाला है। अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है और तुम पर अपनी रहमत नाजिल करता है, गुनाहों को बख्शता है और दुआएं कबूल करता है। तुम्हारी नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने को देखकर फरिश्तों के सामने फख्र करता है। लिहाजा तुम खुदा को अपनी नेकियां दिखाओ। बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। इस हदीस के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद कुद्दूस बंदों की इताअत को देखकर फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया और फरिश्तों से खबर देने के तौर पर इरशाद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने बेजुबान होकर कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ए मेरे रब, क्या आप जमीन में ऐसे लोगों को बनाएंगे जो जमीन पर फसाद करेंगे, आपस में खून रेज़िया करेंगे, एक दूसरे पर जुल्म, हक तलफी, बेरहमी, जिनका शेवा होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जाओ, तुम्हें क्या खबर, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे उन तमाम चीजों की खबर है जिसको तुम नहीं जानते। इसलिए उसके नेक बंदे जब खुदा की इताअत करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होकर फरिश्तों से कहता है कि देखो, ये वही आदम की औलाद है जिसके बारे में तुमने फसाद और खून रेज़ी का अंदेशा जाहिर किया था। मोहतरम हज़रात, जरा गौर कीजिए कि हम थोड़ी सी नेकी करके अल्लाह के कितने मकबूल और प्यारे बन जाते हैं कि फरिश्तों जैसी मुकद्दस मखलूक के सामने खाली के दो जहां हमारा तज़किरा करके फख्र करते हैं। अब भी अगर हमने अपने आराम और राहत में लगकर इताअत और फरमाबरदारी में, नेकियों में गफलत शारी से काम लिया तो कितना नुकसान होगा और कितने कीमती वक्त को हम हाथ से खो देंगे। यही वजह है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। रमजान की फजीलत के बारे में बेशुमार अहादीस मनकूल है। चुनांचे बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मन स्वामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबि व फी रिवायतिन व मा तअख्खर। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखेगा, उसके अब तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यानी अब तक जो गुनाह किए हैं वो भी और जो आइंदा होंगे वो भी सब माफ कर देंगे। और ये इतनी बड़ी फजीलत है कि बहुत कम किसी अमल पर इसकी खुशखबरी दी गई है। गुनाहों की माफी तो अकल तस्लीम करती है, ना करदा गुनाहों पर मगफिरत का यह अज़ीम शान ऐलान दिल को खड़कता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हदीस में हमें बतलाया जा रहा है कि ऐसे शख्स को गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाती है और पेश आने वाले गुनाहों से बचने की तौफीक का अता होना भी मगफिरत का ही दर्जा रखता है और हम इस तौफीक को मगफिरत की बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। माशाअल्लाह। इसी तरह सैयदुल बशर वल जिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाते हुए एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सैयदुश्शुहूरी रमदान, सब महीनों का सरदार रमदान है, क्योंकि माह रमदान इतनी खुसूसियत का हामिल है जिससे यकीनन दूसरे महीने आ रही है। शबे कदर जिसको कुरान ने खैरुम मिन अल्फि शहर कहा है, वो भी इसी की गोद में पाया जाता है। किताब मुकद्दस का नुज़ूल समा
फरमाए दुनिया पर इसी माह में हुआ सवाब की कसरत, मुब्तला अज़ाब की खलाशी, शैतानों पर पाबंदी, तौफीक और ताज जैसी नेमतों का नुज़ूल रमजान की सियादत के लिए काफी है। इन दिनों में मुसलमानों का उठना, इबादत के लिए बैठना, चलना फिरना, सोना जागना और खाना पीना हर एक ज्यादती सवाब का बाइस होता है और हर एक के बदले में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेइंतहा अज्र और सवाब अता फरमाते हैं। नफली इबादत का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज नमाज का सवाब 70 दर्जे बढ़ जाता है। इसी को लिसान नबूवत ने फरमाया, मन तक़र्रब फीही बिखसलतिन मिनल खैरी काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवाहु व मन अद्दा फरीदतन फीही काना अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवा। कि जो शख्स इस महीने में कोई नफली इबादत करे उसको गैर रमजान में फर्द के बराबर सवाब मिलेगा और जिसने इस महीने में कोई फर्द इबादत करी उसको गैर रमजान में 70 फर्दों के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, किस कदर रमजान में बंदों पर सवाब लुटाया जाता है और खालिक कायनात जो रहमान और रहीम भी है उनकी जात से कोई मुस्तंबात भी नहीं और कोई तअज्जुब खेज अम्र भी नहीं, क्योंकि औकात के बदलने से चीजों की कदर और कीमत भी बदल जाती है। जिस तरह सोना और चांदी पहले जमाने में कोई खास हैसियत नहीं रखते थे, आमतौर पर लोगों में राइज थी, इंसानियत में कहीं भी अजनबियत की निगाह से नहीं देखी जाती थी, लेकिन हालात बदले, तकादे में तगय्युर हुआ, जरूरत बनने लगी और कदर और कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। इस तरह फर्ज नमाज का सवाब भी मकाम के एतबार से मुतफावत होता है। बैतुल मक़दिस, मस्जिद नबी और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर एक वक्त की फर्ज नमाज अपने घर नमाज पढ़ने से बेहतर और अफजल है। ठीक खाली के दो जहां ने रमजान की अहमियत के पेश नजर बेइंतहा अज्र सवाब का वादा किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे हो सके और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद उसूल जन्नत के लिए हमवार रास्ता तय कर सके। इसलिए कुर्बान जाए दीन पर और ताजदारे बता के लाए हुए मजहब पर जिसकी फितरत में रिफ्क, नरमी, रहमत और शफकत का मादा रखा है। रमजान का एक फर्ज 70 फराइज के बराबर है। दोस्तों, हमें कसरत सवाब के लिए बैतुल्लाह और मस्जिद नबी का सफर नहीं करना है। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, घर बैठे हमारी इबादत अज्र सवाब की हकदार हो जाती है। कितना अफसोस है उन हजरात पर जो रमजान का चांद देखने के बाद भी सुस्त रहते हैं, जिनकी हरकत में तेजी पैदा नहीं होती, तलब में इजाफा नहीं होता, रमजान में भी मस्जिद से दूर रहते हैं। और कितने ही खुशनसीब है वो लोग जो एक एक साथ और एक एक लम्हे की फिक्र करते हैं, रमजान के औकात को ज़ाय नहीं होने देते। यही लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये लोग जन्नत के एक खास दरवाजे बाब रैयान से दाखिल हो गए, फरिश्ते इनका इस्तकबाल करते होंगे। बिरादरान मोहतरम, दरअसल ये महीना इबादतों का मौसम बहार है। जिस तरह हर खेती अपने मौसम में खुद फलती फूलती, इसी तरह इस महीने में इबादतें खूब बढ़ती और बंदों को इताअत की खूब तौफीक इलाही होती है। यही वजह है कि अक्सर लोग और दिनों के बानिस्बत रमजान शरीफ का बहुत एहतमाम करते हैं। काम धंधा, तिजारत और सनात, ज़राअत और काश्तकारी तो हमेशा हमें होती ही रहती है। रमजान का मुकद्दस महीना साल भर में एक मरतबा नसीब होता है। पता नहीं कि दोबारा अय्याम रमजान किसके मुकद्दर में लिखे हुए हैं और किसका मुकद्दर महरूम किया गया है, किसी को भी मालूम नहीं। बुजुर्गों और दोस्तों, रमजानुल मुबारक की एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है जिसमें आसमानी किताबें नाजिल हुई, हत्ता के सबसे आखिरी और अब्दी किताब कुरान शरीफ जिसने तमाम पिछली किताबों को मंसूख कर दिया, पूरी दुनिया की सोती कौमों को फ़अाल व मुतहरिक बना दिया, वो भी इसी महीने में नाजिल हुआ। इसी खालिक कायनात ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। रमजानुल मुबारक ही वो मुबारक महीना है जिसमें इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान करीम नाजिल हुआ। रमजान ही वो महीना है जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इंसानों की आज़ादी का परवाना सहीफों की शक्ल में पहली या तीसरी रमजान को मिला। रमजान ही वो महीना है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज़ादी का ये कानून ज़बूर की सूरत में 12 या 18 रमजान को मिला। रमजान ही वो महीना है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के नाम से 6 रमजान को मिला। रमजान ही वो महीना है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 13 रमजान को सहीफ़ा इंजील मिला। मुबारक है वो इंसान जिनकी खातिर इस महीने में, मुबारक है वो इंसान जिनकी खातिर इस महीने में कलामुल्लाह लेकर दौलत सुलह व पयाम आया। हदीस शरीफ में आया है कि रोजा और कुरान मजीद दोनों बंदों की शफाअत करेंगे। रोजा कहेगा, ए परवरदिगार, मैंने दिन के वक्त इसको खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा था, आप इसके हक में
मेरी शफाअत कबूल फरमाए। और कुरान मजीद कहेगा मैंने रात के वक्त इसको नमाज के अंदर और तिलावत की वजह से जगाए रखा था, आप इसलिए इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमाए। इस हदीस पाक से साफ मालूम होता है कि रमजान को कुरान से किस कदर मुनासिबत और आपसी जोड़ है। यही वजह है कि हर साल हज़रत जिब्राइल आते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम से कुरान शरीफ का दौर करते थे। इसका आसान तरीका तरावी है। इसमें पहली बात तो यह है कि नमाज के बहाने कुरान पाक भी याद हो जाता है और गैर हाफिज तरावी में सुनकर भी कुरान पूरा कर सकता है। मगर मुश्किल यह है कि हम लोग तरावी बहुत समझ कर पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी है तो ये समझते हैं खुदा की पनाह किस जाल में फंस गए। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, किस कदर गैरत और अफसोस की बात है कि साल भर में तो एक मरतबा रमजान का महीना नसीब होता है, उसमें भी 24 घंटे का अक्सर वक्त अपने ही कामों में लगा देते हैं। अगर हम थोड़ी सी मुशक्कत ही बर्दाश्त कर ले तो क्या हर्ज और नुकसान है। जब हम नमाज के लिए मस्जिद में आ ही जाते हैं तो आधा एक घंटा और सही इतनी जल्दी करके क्यों कुरान की बरकत से महरूम रहे। हजरत मौलाना अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने तहरीर में लिखा है कि रमजान जामे जमी खैरात और बरक़ात है और कुरान जामे जमे कमालात है, और शबे कदर इस महीने का खुलासा लब्बे लुबाब है। लिहाजा जो शख्स ये महीना जमईयत के साथ गुजारेगा तो तमाम साल जमईयत के साथ गुजरेंगे और खैर और बरक़ात से माला माल होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर रमजान के इस्तेक़बाल के लिए तैयार हो जाए। गफलत की नींद में हमने पूरा साल गुजारा और गवा दिया। हमने 11 महीने अल्लाह के अहकाम को पामाल करके बसर किया। अब वक्त आ गया इस मुबारक महीने में उसकी तलाफी करे। हमने अल्लाह की नाफरमानियां करके अपना नाम आमाल सिया कर लिया है। अब हमारा काफिला नेकियों, आमाल सालिहा और भले कामों की तरफ रवाना होगा। अगर गुनाहों का ख्याल आता भी है तो इसे पुख्ता इरादा की तलवार से काट देंगे। अगर हमारा नफ्स और जी बुराइयों पर उभारता है तो इसे बेरहमी से कुचल डालेंगे। हाँ मेरे भाइयों, आओ अहद करें कि हमारी जिंदगी का ये महीना नेकी और भलाइयों में गुजरेगा, जिसमें इबादत और सदकात के फूल खिल रहे होंगे, ताकि हमारा आका, हमारा खुदा इसे देखकर खुश हो जाए। और अब इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना। इबादत की तौफीक ऐसी खुदा दे, इबादत की तौफीक ऐसी खुदा दे कि नाजिल हो बेचैन दिल पर सकीना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अभी मौलाना साकिब साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इधर आ जाए, इधर आ जाए। फिर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी आए हैं, वो अगले दिन पूछते हैं कि आपका हम सुन नहीं पाए, तो हम कहते हैं 1 साल के बाद फिर सुन लेना। लेकिन जब फिर वो साल आता है फिर पीछे आते हैं। हमारे इफ्तिखार भाई है माशाअल्लाह। दोस्तों बस मुख्तसर सा एक हमदे पाक पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि शेर कैसा हुआ है। और स्टेज पे जितने उलमाए किराम हैं उनको तवज्जो करूंगा। मुजाहिद हबीबी साहब जो अभी तशरीफ़ लाए थे, उनका एक शेर ये बहुत अक्सर पढ़ते, तो मैं भी पढ़ता हूँ कि इबादतों का अकाउंट भर के, देखिए सब मुस्कुराने लगे माशाअल्लाह। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। जदीद दौर मिर्ज़ा गालिब का शेर अलग हुआ करता था, अल्लामा इकबाल के शेर तो माशाअल्लाह सलासत भी बलागत भी। तो ये शेर समझ लीजिए, जदीद दौर है, नया ज़माना है, तो शेर भी वैसा ही पैदा होता है कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। मजबूरी ये है कि रास्ता बंद किए हुए हैं, नहीं तो ये लोग आना तो चाह रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे इनामात से नवाजे हैं। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। बोलिएगा जरा, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। और अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। अमल के नोट, पेटीएम तो ऐसे ही बंद हो गया, लेकिन शेर सुना देता हूं उस पे। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। और अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। माशाअल्लाह।
دوستو آئیے ایک حمد پاک ہے، مختصر سا پڑھتا ہوں، پھر حضرت انشاءاللہ اپنی ایمانی روحانی گفتگو سے ہم کو تازہ دم کر دیں گے انشاءاللہ۔ کل بھی میں پڑھا تھا، حضرت قاری احمد علی صاحب نے ماشاءاللہ انعام سے نوازا تھا، بس آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، زبردستی تو نہیں لے سکتا ہوں، تو صرف توجہ آپ ادھر کر لیں ماشاءاللہ، تھوڑا سنجیدگی سے ماحول بنا لے، پھر حضرت کی گفتگو ہوگی۔ اللہ باقی من کل فانی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھے اور پھر یہ شعر حمد پاک کا ہے، اس کو سماعت کرے اور میرے ساتھ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، پیچھے تک سبھی پڑھیں گے اللہ باقی انشاءاللہ۔ نیا طرز، 14 طرز، اللہ باقی اللہ باقی اللہ باقی 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 اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی، صرف خدا کی ذات رہے گی، صرف خدا کی ذات رہے گی، مٹ جائے گی دنیا ساری، اللہ باقی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ بند دیکھ لے، تخت رہے گا نہ تاج رہے گا، تخت رہے گا نہ تاج رہے گا، نہ تو یہ تیرا راج رہے گا، تخت رہے گا نہ تاج رہے گا، نہ تو یہ تیرا راج رہے گا، ہفتہ مہینہ نہ سال رہے گا، ہفتہ مہینہ نہ سال رہے گا، نہ کل رہے گا نہ آج رہے گا، کاہے کی جنتا کاہے کی جنتا کاہے کی جنتا کیسی حکومت، کاہے کی جنتا کیسی حکومت، کاہے کا راجا کاہے کی رانی، اللہ باقی اللہ باقی اللہ باقی من کل فانی۔ گاؤں رہے گا نہ بستی رہے گی، گاؤں رہے گا نہ بستی رہے گی، نہ تو یہ تیری ہستی رہے گی، گاؤں رہے گا نہ بستی رہے گی، نہ تو یہ تیری ہستی رہے گی، کٹیا رہے گا نہ ساون رہے گا، کٹیا رہے گا نہ آگن رہے گا، کٹیا نہیں کھلیان، کٹیا رہے گا نہ آگن رہے گا، موسم رہے گا نہ ساون رہے گا، موسم رہے گا نہ ساون رہے گا، کاہے کی عزت کاہے کی عزت کاہے کی عزت کیسی یہ دولت، کاہے کی عزت کیسی یہ دولت، کاہے کا بنگلہ کاہے کی گاڑی، اللہ باقی اللہ باقی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی، صرف خدا کی ذات رہے گی، صرف خدا کی ذات رہے گی، مٹ جائے گی دنیا ساری، اللہ باقی اللہ باقی من کل فانی۔ آخری شعر، کیوں اپنی طاقت پہ اترا رہا ہے، کیوں اپنی طاقت پہ اترا رہا ہے، تو کس لیے اتنا بل کھا رہا
رہا ہے؟ کیوں اپنی طاقت پہ اترا رہا ہے؟ تو کس لیے اتنا بل کھا رہا ہے؟ کیوں اپنی طاقت پہ اترا رہا ہے؟ تو کس لیے اتنا بل کھا رہا ہے؟ دارا رہا ہے نہ کوئی سکندر، دارا رہا ہے نہ کوئی سکندر، حاکم رہا ہے نہ حاکم کا لشکر، حاکم رہا ہے نہ حاکم کا لشکر۔ دیکھتے دیکھتے مٹی کے اندر، دیکھتے دیکھتے مٹی کے اندر مل جائے گی تیری جوانی۔ اللہ باقی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ صرف خدا کی ذات رہے گی، صرف خدا کی ذات رہے گی، مٹ جائے گی دنیا ساری، اللہ باقی من کل فانی۔ دوستو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال سبحانه تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز محترم علماء کرام اور میرے محترم سامعین، میرے بزرگوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات کے اس مبارک جلسے میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کرائی، بہت بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ لوگوں کے چہروں پر تر و تازگی ہے، رات بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن آپ کے چہرے بالکل فریش ہیں، چہرے بالکل تازہ ہیں، اور مولانا کی اناؤنسری نے سب کے دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ روحیں بیمار تھی، روحوں کو شفا ملی ہے، اور بچوں نے بہترین قسم کے پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، تقریر کی شکل میں، نعتیہ کلام کی شکل میں، سوال و جواب کی شکل میں۔ اس مدرسے کے طلباء نے جو ہمارے سامنے جو باتیں کی، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، خدا کرے اگر ہم نے دل کے کانوں سے باتیں سنی ہیں تو ہماری زندگی بدلنے کا یہ ذریعہ ہے ان کی باتیں۔ یہ ہمارے مدرسہ دعوت الایمان کے چھوٹے چھوٹے پھول، چھوٹے چھوٹے بچے، گلی میں کھیلنے والے، اسٹیج پر آ کر علماء کرام کی موجودگی میں اور بستی کے نوجوانوں کے سامنے، بستی کے بزرگوں کے سامنے اپنی جو معافی ضمیر کو پیش کیا ہے، یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کی کیا کیپیسٹی ہے، ہمارے بچوں میں کیا استعداد ہے، ہمارے بچوں میں کتنی بہترین قسم کی صلاحیت ہے۔ اس سے استادوں کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بچوں کو تو آپ نے بہت انعام دیا، لیکن بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ کو آپ نے انعام نہیں دیا۔ آپ کے بچے ہوتے ہیں تو انعام دینے کا شوق ہوتا ہے، ان کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں۔ اسٹیج پر آ کر اتنے بے باک انداز میں جو بچے بول رہے ہیں، ایسے نہیں بول سکتے۔ آپ گھر پہ خالی اتحیات پڑھ کے
याद करा कि बच्चों को कहो बेटा स्टेज पर आके बोल। खाली याद करने के बाद बच्चा बोलता नहीं है, उसको किस तरह इशारे करना, कहाँ रुकना, कहाँ बोलना। रात व दिन असातिज़ा आपके बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमें उलमा की कदर करने की तौफीक दे, हमारे दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा हो जाए। हम राजस्थान के इलाकों में जाते हैं, कभी कभी दूर दराज आसाम के इलाकों में, पूरे इलाके में आपको एक आलिम दीन नहीं मिलता। ये पत्थर तोड़ने वालों के बच्चे भी पत्थर तोड़ रहे हैं, न उनको अल्लाह का पता है, न रसूल का पता है, न नबी का पता है। आपके उलमाए किराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कंजुल उम्मल मुस्नद अहमद में एक रिवायत लिखी, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अकरिमुल उलमा, कि तुम उलमाए किराम को इज़्ज़त दो, उलमा का इकराम करो। इससे का उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। बादशाह होने के साथ साथ बड़े आलिम व फाजिल थे। वो फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में 3 बातों पर अभी तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। पहली बात कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस है। नबी का वारिस होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मकाम कितना बड़ा। ये जो हमारे भिंडी बाज़ार सूरत में जो मजमा बैठा है, आशिक रसूल का मजमा है, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों का मजमा है। हमारे दिल की रग रग में सरकार मदीना की मोहब्बत है। हमारे दिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत से तरोताज़ा है। हज़रत ने जो इश्क़ रसूल पर जो आखिरी शगल पड़ा, जब दिल में नबी का इश्क नहीं है तो वो दिल मुर्दा है। जिस दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं वो दिल मुर्दा है। दिल में तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम में दिलों की चीज़ है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतरता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। हमारी इबादत, हमारी मुआशरत, हमारे अखलाक, हमारा रहन सहन, हमारे मामलात ये बताएंगे ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं कि मुझे इस बात पर शक था कि उलमा नबी के वारिस कैसे हो सकते हैं। कि नबी की वरासत थोड़ी चीज़ थोड़ी है। नबी का वारिस बनना इतना बड़ा दर्जा है कि सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं, मैं अपनी सारी सल्तनत और दुनिया की तमाम चीज़ों को मैं खर्च कर दूँ तब भी अल्लाह के नबी की वरासत का हक़ अदा नहीं करता। तो मुझे इस हदीस पर शक था कि हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से है या मनगढ़ंत बात है कि लोगों ने बात को मनगढ़ंत कर दिया है कि उलमा अंबिया के वारिस है। इस बात पर मुझे इश्काल था। दूसरी बात कि मेरे अब्बा का नाम था नासिरुद्दीन सुबुक्तगी, ये भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। क्या मैं उनका बेटा हूँ या उनका बेटा नहीं हो? अपने बाप के नसब नामे पर शक था। नंबर 3 इस बात पर शक था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत करेगा कि नहीं करेगा। ये 3 सवाल सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हमेशा आ रहे थे। क्या उलमा नबी के वारिस हैं? यह हदीस सही है या मनगढ़ंत है? नंबर 2 मैं अपने अब्बा नासिरुद्दीन सुबुक्तगी का बेटा हूँ, या अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत करेगा कि नहीं करेगा? इसी सोचो विचार में मैं हमेशा रहता था। एक बार रात के अंधेरे में मैं अपने सिपाहियों के साथ शहर का मैंने दौरा किया तो मैंने एक मदरसे के बच्चे को देखा। लाइटों का ज़माना था नहीं, चिराग का ज़माना था नहीं। मैंने एक बच्चे को देखा जो किसी के घर की लाइट की रोशनी में बच्चा घर के बाहर किताब को स्टडी कर रहा है, किताब का मुताला कर रहा है। मेरे भाइयों, एक ज़माना था कि पूरी रात लोग किताबों का मुताला करते थे, कुरान करीम को पढ़ा करते थे। न उनके पास माल और दौलत थे, न उनके पास रोशनी के वसाइल थे कि रोशनी लाकर किताब की रोशनी की लाइट में और रोशनी के चिराग में अपनी किताब का मुताला करते। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं, मेरे दिल में सोचा उस माँ बाप ने अपने बेटे की क्या तरबियत की है कि रात का अंधेरा है, रात को 12 बज चुके हैं और घर की लाइट की रोशनी में घर के डोर के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर ये स्टूडेंट, ये तालिब इल्म किताबुल्लाह का, अल्लाह ताला की किताब का पढ़ रहा है, अल्लाह ताला की किताब का मुताला कर रहा है। फरमाया इस वक्त उसने अपने सिपाहियों को फरमाया इस बच्चे को बुलाओ, और बच्चे को अपना शाही मशअल दिया
بادشاہ کے دربار میں جو روشنیاں جلتی ہیں، جو چراغ جلتے ہیں، اتنا بڑا چراغ اس بچے کو دیا اور کچھ سونے کی اشرفیہ دی کہ بیٹا اپنی ضرورت کے کاموں میں ان پیسوں کو خرچ کرنا، آپ علم کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت ہے، بیٹے ان اشرفیوں کو علم کے حاصل میں، علم کے حصول میں خرچ کرنا۔ بادشاہ سلامت خدمت کر کے نکل گئے، رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ تین ذہن میں سوال تھے کہ علماء نبی کے وارث ہیں، میں ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں، اے ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث ایک عالم کی خدمت کر کے تو نے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے اور تو نے اپنی مغفرت کرا دی ہے۔ میرے بھائیو، علماء کی قدر کرو، ان کے بچوں کے اندر علماء کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، علماء کے سینوں میں قرآن ہے۔ یہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، لیکن تم کس چیز سے بنے ہو؟ کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ تمہارے دل گناہوں سے بھر چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور پتھر بھی رو پڑتا ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہمارے رات کے اندھیرے خراب ہو چکے ہیں، خلوتوں کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، بستروں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ میاں اور بیوی ایک بستر پر سوئے ہیں، بیوی کے سونے کے بعد میاں غلط جگہ پر چیٹنگ کر رہا ہے اور میاں کی غیر موجودگی میں میاں کی بیوی غیر محرم کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، فون پر کالنگ ہو رہی ہیں، میسیجز ہو رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہم خلوتوں کے گناہ اتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو ظاہر کرے گا۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل میں پیدا کریں، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاوے۔ اگر ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کریم کو سمجھنے والے ہوں گے، علماء بنیں گے، ہمارے بیٹے حافظ قرآن بنیں گے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ان کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، ان کے زبان کے بول صحیح ہوں گے، ان کا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ان کا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، ان کا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت فرمائی۔ مدرسے میں تعلیم ملتی ہے لیکن ماں باپ کی سپورٹ ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے اپنی اولاد پر 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا اچھا نام رکھے۔ بچے کے اچھے نام کا مطلب کیا؟ صورت کے اندر بھی یہ بات ہے، بلکہ دنیا میں مولوی صاحب مجھے اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھنا ہے، ایسا نام پورے صورت میں کسی کا نہ ہو، پورے اون میں کسی کا نہ ہو۔ میرے بھائیو، ایسے نام رکھو جن ناموں کے ترجمے اچھے ہو، اللہ والوں کے نام رکھو، صحابہ کے ناموں کو اپنے بیٹوں کے نام رکھو، بزرگوں کے نام پر اپنے اولادوں کے نام رکھو۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 2، ماں باپ کی ذمہ داری ان یعلمہ الکتاب اذا عقل، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ ہمارا بچہ گلیوں میں کھیل رہا ہے، ماں باپ کو اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ اس مدرسے میں 130 سے زیادہ بچے ہو گئے، دیکھو آپ سے زیادہ عورتوں کو خوشی ہے، گھر کے کام کاج مستورات نے کیے ہیں۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا باپ سے زیادہ
عورتیں فکر کرتی ہیں، چونکہ عورتوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور ماں باپ کی فکر کی بنیاد پر ہمارا بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، ہمارا بیٹا نظام الدین اولیاء بن سکتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، غوث پاک ہو، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کا ماؤں کا راتوں کا تڑپنا ہے، ان کا ماؤں کا راتوں کا رونا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ جمع الفوائد میں حدیث طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کو اندر دیکھ کر جو ماں باپ اپنے بیٹوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں، پروردگار عالم ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور مدرسے میں آنے کا جب بچہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ رحمان بڑا مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہمارا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو تو معاف کرے گا، لیکن بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بچے کے استاد کی مغفرت کر لیتا ہے اور بچے کے استاد کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ در منصور میں لکھا ہے، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کو پتہ چلا یہ مردہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، اس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ جو مردہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، جنت کے مزے اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، پروردگار عالم یہ کیا بات ہے؟ چند دنوں کے پہلے میں نے دیکھا تھا تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر میں آگ جل لگی تھی، وہی تیرا بندہ چند دنوں کے بعد جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ تو کہا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ، تو سچ کہہ رہا ہے، اے میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں، زندگی میں نہ نماز تھی نہ رمضان کا روزہ تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کا جوانی میں انتقال ہوا۔ ایک بچہ امانت کے طور پر چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا، یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجا، جب استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے غیرت آئی کہ اس کا باپ تو عذاب قبر میں گرفتار ہو اور اس کا چھوٹا سا بیٹا مجھے صفت رحمان سے پکارے، صفت رحیم سے پکارے، میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دو۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مدرسہ، یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ مدارس اسلامیہ، یہ اسلامی قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان جگہوں پر تم جا کر آؤ کہ ان کی عمریں 20-20 سال کی ہو چکی، نہ ان کو اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے۔ ہمارا خوبصورت مدرسے میں اساتذہ اور ہمارے معلمین بڑی بچوں کی پیچھے محنت کرتے ہیں، ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آپ نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا، دیکھو ایچ ہاں کے لیے انگلش میں ایچ آتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، الحمد پڑھا بڑی ہاں کے ساتھ تو معنی ہوگا تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آپ نے الحمد پڑھا چھوٹی ہاں کے ساتھ تو معنی ہوگا تمام کا تمام ہلکاپن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہاں کی جگہ ہاں پڑھا، نماز ٹوٹ گئی اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غلط نسبت کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم نے حمد کی جگہ پر حمد پڑھا
تو کیا معنی ہوگا؟ مجھے ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تمام کی تمام ہلکا پن تیرے لیے، معنی بدل گیا۔ میرے بھائیو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈاگ اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل بنایا۔ قوف کی جگہ پر اگر ہم نے کاف پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا۔ اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے۔ یہ مدرسے میں تجوید سے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ہم میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں صوت کے ساتھ۔ اے پروردگار عالم، آپ اپنے نبی پر رحمت بھیج، درود بھیج۔ درود کی نسبت امت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت رحمت کی ہوتی ہے۔ ہم نے صوت کی جگہ پر سین پڑھا بلکہ پورا مجمع سین پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، تو معنی کیا ہوگا؟ میرے نبی کا مقام کیا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ علماء سے ہماری صحبت رہی، نہ ہم نے علماء کے پاس جانا شروع کیا۔ اللہم صلی پڑھا تو معنی کیا ہوگا؟ اے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر تلوار کھینچ۔ صلی یصلی، تسلیت کے معنی ہوتا ہے تلوار کھینچنا۔ صوت کی جگہ پر سین پڑا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کے لیے بد دعا کی۔ ارے میرے بھائیوں، یہ مدارس کی قدر کرو، یہ مکاتب کی قدر کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیٹے، جو بچے نے آ کر رمضان کے بارے میں تقریر کی، اللہ یہ کس کا بیٹا ہو، اس کی ماں نے کیا دعا پڑھی تھی، اتنا بہترین اس نے فصاحت و بلاغت کے انداز میں جو خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی۔ اگر یہ بیٹا آگے پڑھتا رہا اور ماں باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے رہے، یہ مستقبل کا ہیرا بن سکتا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہیرو بن کے آ سکتا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تربیت میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کی نسبتیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہے، لیکن ماں باپ گھر پر آ کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کی بات کروں، ہمارے مدرسے کے اندر بڑے بچے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو مدرسے میں لینے کے لیے آئی، جب بچہ مدرسے کے باہر گیٹ سے نکلا، ماں نے کہا بیٹا ٹوپی نکال، اب مدرسے کا وقت پورا ہو گیا۔ کیا دل ٹوٹ جاتا ہے ان عورتوں پر جن عورتوں کو پتہ نہیں میرا بیٹا مدرسے میں ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، عاشق رسول بن کر جا رہا ہے، نبی کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹوں سے سر سے ٹوپی اتار رہی ہے۔ ہمارا بیٹا یوں کہتا ہے امی آج تو میرے دوست کی برتھ ڈے ہے، آج تو میری برتھ ڈے ہے۔ ارے کون، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا کلچر ہے، یہودی کلچر ہے۔ ماں باپ بیکری پر جا کر کیک لاتے ہیں اپنی بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، ہم کس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کر رہے ہیں۔ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، میرے سرکار مدینہ کی زندگی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ بتایا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ مدارس میں اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ دیندار نہیں ہوتے تو ماں باپ کی بے دینی بچوں کو جہنم کے حوالے کرتی ہیں۔ سے قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولادوں کو دین سکھانا، لیکن ماں باپ کو ہی دین نہ آتا ہو، باپ کو یہ نہیں پتہ اسلام کیا ہے، باپ کو یہ نہیں پتہ تحیات کیسے پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ تمہارا چھوٹا بیٹا اسٹیج پر آ کر اللہ کے نبی کی پوری سنت و شریعت کو بتاتا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے کتنے بڑے انسانوں کو دیکھا ہے، گھر پر آنے کے بعد جب بچہ گھر پر آتا ہے، ماں باپ نے بچوں سے قرآن سیکھا ہے، ماں باپ نے بچوں سے دین سیکھا ہے۔ جب بچہ گھر میں کلمہ پڑھتا
پڑتا ہے، ماں رو پڑتی ہے، ماں نے کہا بیٹا تو مجھے کلمہ سکھا، میری ماں نے مجھے کلمہ نہیں سکھایا، ہمارے زمانے میں ماحول نہیں تھا، بیٹا میں جاہل ہوں، اللہ کے سامنے ہمارا یہ عذر نہیں چلے گا۔ مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تیروپتی میں ایک عورتوں کا مدرسہ بنایا۔ مجھے یوں کہہ رہے تھے مولوی صاحب مکتب کا مدرسہ تو میں نے قائم کر دیا لیکن بچیاں دین سے بہت دور ہیں، مہاراشٹر کے لوگ ہمارے یہاں رہنے کے لیے آتے ہیں، یو پی سے بہار سے لوگ آتے ہیں، ان کو ان کی عورتوں کو کلمے کا پتہ نہیں ہے، دینداری کا پتہ نہیں ہے، اپنی جان اور مال کو لگا کر اپنے پسینے کو نچوڑ کر یہ بچوں کا مدرسہ قائم کیا کہ آنے والی تمام ماں بہنیں اللہ کا دین سیکھے اور اللہ کے نبی کی شریعت سیکھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابا کے حوالے سے ایک کتاب انفاس العارفین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ماں جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا تھا، ماں نے سوچا میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، میرا بیٹا گلیوں میں کھیلے گا، غلط صحبت کی بنیاد پر تمہارے بیٹے اون کی میں بات کر رہا ہوں، رکشہ میں بیٹھ کر تمہارے بیٹے نشے کر رہے ہیں، تمہارے بیٹے سگریٹوں کے عادی بن چکے ہیں، تمہارے بیٹے بیڑیوں کے عادی بن چکے ہیں، جب تم بیڑی پی کے گھر میں پھینکتے ہو بیٹا انتظار میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیڑی باقی ہے، لاؤ میں بھی ٹیسٹ کر لوں، باپ کو پتہ نہیں ہوتا بیٹا بیڑی پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ باپ کی بیڑی پینے کا انتظار کرتا ہے، میرے ابو کب بیڑی پئیں گے، تھوڑی سی بیڑی بچے گی میں پیوں گا، باپ کو پتہ نہیں ہے اور بیٹا بیڑی پینے والا بن جاتا ہے، سگریٹ پینے والا بن جاتا ہے، تمہاری آٹو میں بیٹھ کر ایکٹیوا پر بیٹھ کر بچے نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، ماں کو بھی پتہ ہے باپ کو بھی پتہ ہے۔ میرے بھائیو یہ اولاد بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی پیدائش پر جب لڑکا پیدا ہوا تھا ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، لڑکی پیدا ہوئی تھی گھر گھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ میں ایک بار احمد آباد میں فتح واڑی کا علاقہ اون کی طرح ہے، میں جا رہا تھا، ایک جوان لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو مار رہا تھا، لکڑی سے مار رہا تھا، میں بائک سے نیچے اترا، امی جان کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا میں نے پورے فتح واڑی کے محلے میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، میرا بیٹا غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے ڈرگس کا عادی بن چکا ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، جب رات کو گھر پر آتا ہے اس کی جوان بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے کمروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، میں جب سامنے آتی ہوں اپنے بیٹے کو روکتی ہوں، میرا جوان لڑکا لکڑی سے مار کر میرے گھٹنے توڑ دیے، میری ہڈیاں توڑ دی۔ ایسی اولادوں سے ہم اللہ سے پناہ مانگے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، دنیا میں ہر طرف حالات اچھے نہیں ہیں، اتنی اچھی تقریر کرنے والا بیٹا، کیا بچیوں نے کیا انداز میں فلسطین کے درد کی نظم پڑھی ہے، میں نے تو سنی اور آپ نے بھی سنی، حضرت مولانا نے اناؤنسر میں پوری بات کو بتایا۔ ایک بچی نے آ کر جو جہیز کے بارے میں تقریر کی ہے، نوجوانوں کی دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس باپ کو جا کر پوچھو جس باپ کی 5 بیٹیاں ہو، ہر بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ اپنے آنکھوں میں آنسو بہاتا ہے، بیٹی کے جہاز کا سامان میں کہاں سے لاؤں گا، میں تو آٹو چلاتا ہوں، میں تو گیریج کے اندر کام کرتا ہوں۔ باپ اپنی بیٹی کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے جوان لڑکی کی ڈولی آگے بھیجنے کے لیے باپ سود پر پیسے لیتا ہے، قرضے لیتا ہے، جوانی برباد ہو جاتی ہے، بھرپور جوانی میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور بیٹی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس بچی نے کیا عجیب بات فرمائی کہ جب باپ گھر پر آتا ہے لڑکے تو سو جاتے ہیں، گلیوں میں مستی کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پھول لڑکیاں اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتی ہے، میرے ابو کب آئیں گے، میں ابو کے سامنے میٹھی میٹھی بات کروں گی۔ لڑکی بڑی نعمت ہے، علماء نے لکھا ہے گھر میں لڑکے کا پیدا ہونا نعمت ہے اور لڑکی کا پیدا ہونا رحمت ہے۔ نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو اپنی اولادوں کی تربیت کرو، بچیاں
کس انداز میں، کیا اچھے انداز میں تقریر فرمائی، ہمارے سامنے اپنے اندر کی ضمیروں کو جھنجھوڑا اور دنیا کے حالات کو ہمارے سامنے کیا۔ ایک میوات کا ساتھی مجھے ملا کہ مولوی صاحب میری 5 بچیاں ہیں، میں راتوں کو سوتا نہیں ہوں، میں اور میری بیوی دونوں مل کر اتنا روتے ہیں۔ پہلی بیٹی بھی جوان ہوتے ہوئے 32 سال کی عمر ہو چکی اور سامنے والا یوں کہتا ہے مجھے تو مرچڈیز گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے۔ مولا کاش میری بیٹی مر جاتی، ایک بیٹی کم ہو جاتی تو میرے پیسے کم ہو جاتے۔ ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے بھائیو، ان مدارس میں ان باتوں کو سکھا کر تمہارے سامنے مدرسے کی تعلیم لائے ہیں کہ مدارس میں میرے نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہے۔ یہاں دہشت گرد نہیں بنایا جاتا یا اللہ کے نبی کا عاشق بنایا جاتا ہے، نبی کا غلام بنایا جاتا ہے۔ حضرت واقعہ لکھا ہے کہ ماں نے دیکھا میرا بیٹا تو گلی میں کھیل رہا ہے، کہیں میرا بیٹا بگڑ نہ جاوے۔ پوچھا یہ پنجاب کے کھیرا نامی گاؤں کا واقعہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھے پڑھانا ہے۔ کسی نے کہا فلاں مدرسے میں استاد ہیں کہ جو بچہ ان کے پاس پڑھتا ہے وہ بچہ عاشق رسول بن جاتا ہے، وہ بچہ سلوک کے منازل طے کرتے کرتے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو لے کر استاد کے پاس پہنچی۔ وہاں چند بچے پڑھ رہے تھے مدرسے میں، مکتب میں۔ ایک بوڑھے میاں بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ کہا استاد جی میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، میرے بیٹے کو سلوک کے منازل طے کراؤ۔ سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح بزرگوں کی جو نسبتیں ہوتی ہیں، میرا بیٹا بزرگ بن کے گھر پر لوٹے۔ ان استاد نے یوں کہا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، میں تو ایک چھوٹا استاد ہوں، میں تو خالی کچھ بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ خیر ماں نے بیٹے کا داخلہ کر دیا۔ لڑکے کی صلاحیت تھی، لڑکے میں استعداد تھی، لڑکے میں کوالٹی تھی، صفات تھے۔ ابھی آپ کے بچوں کی میں نے کوالٹی دیکھی، یہ تو مستقبل کے ہیرے ہیں۔ اگر ان بچوں کو آگے پڑھایا، اسکول کی تعلیم کے ساتھ پڑھاؤ، انکار نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، دیندار انجینئر بناؤ، دیندار لوئر بناؤ۔ آپ کا بیٹا عالم دین بنے، آپ کا بیٹا فقی بنے، آپ کا بیٹا قاضی بنے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ میرے بھائی موت کے بعد مزے ہی مزے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے کی نیکیاں آپ کو ملتے رہے گی قبر میں، تب جا کر معلوم پڑے گا حافظ قرآن کی قدر کیا تھی، اس مدرسے کی قدر کیا تھی۔ استاد نے بیٹے کو 1.5 سال میں حافظ قرآن بنا دیا۔ بچہ ذہین تھا، استاد کی محنت کی بنیاد پر اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ استاد بھی اچھا قرآن پڑھتے تھے، دونوں میں تعلق قائم ہو گیا۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، استاد قرآن پڑھتے تھے اور بچہ قرآن سنتا تھا۔ کبھی بچہ قرآن پڑھتا تھا، استاد قرآن سنتے تھے۔ ایک بار استاد اللہ کی محبت میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ لڑکا قرآن کریم کو سن رہا تھا۔ دیکھا چند نورانی شکلیں آئی جن کے چہروں پر اللہ کا نور ٹپک رہا تھا، ان کے چہروں پر نور برس رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے کلام کو سن رہے تھے۔ استاد کو پتہ نہیں، وہ تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی محبت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس بچے نے دیکھا کچھ نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم سن رہے ہیں۔ ان جماعت کا جو امیر تھا، امیر کارواں، اس نے یوں کہا جاتے وقت بارک اللہ فیک انت ادیت حق القرآن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ نے تو قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ چلے گئے۔ استاد نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو کہا بیٹا کوئی آیا تھا؟ کچھ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ استاد جی ایسی نورانی شکلیں، ایسے نورانی بزرگان دین آئے اللہ والے، میں نے ایسی کبھی محبت والی شکلیں میں نے نہیں دیکھی۔ اور جاتے وقت یوں کہا بارک اللہ فیک انت ادیت حق القرآن، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ ابھی استاد و شاگرد بات کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، چہرہ نورانی، اور یوں کہا تم نے اللہ کے نبی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا؟ کہ من تم کون ہو؟ من انت؟ کہ انا علی المرتضی، میں علی مرتضی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کل ہم سے بات کر رہے تھے، اے ویرانے جنگل میں ایک مدرسہ ہے، استاد کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ہم کل قرآن کریم کو سننے کے لیے جائیں گے۔ میں تھوڑے سے کام کی بنیاد پر لیٹ ہو گیا۔ سرکار مدینہ جس کا قرآن سننے کے لیے ترستے ہو، وہ کیا قرآن پڑھتا ہوگا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو صحیح جگہ پر بٹھایا۔ ماں کو اللہ جنت میں کتنے بڑے درجات دے گا۔
اپنے بچوں کی کوالٹی کو مضبوط کرو. تمہارا یہ بیٹا ہمارے استاد محترم استاد الاساتذہ قاری محمد صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم، ہم 2 سال پہلے صاحب مانگرول کے سفر میں تھے تو قاری صاحب نے فرمایا میں کینیڈا میں گیا، ایک بچہ 9 سال کا بچہ حافظ قرآن، پورے قرآن کا حافظ، کمپٹیشن میں آیا، مسابقے میں آیا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا لیکن اس کا نمبر کمپٹیشن میں نہیں آیا. دوسرے سال میں پھر آیا، نمبر نہیں آیا. تیسرے سال میں وہ اول پوزیشن پر آیا کینیڈا کا، تمہارے صورت کا بچہ. اس کے ابا نے یوں کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مسابقہ میں کمپٹیشن میں اول پوزیشن پر لانے کے لیے میری ماں اور ہم نے روزے رکھے ہیں. 450 جگہ پر میں نے قرآن کریم میں الگ الگ سوالات کیے. قاری صاحب فرماتے تھے پورے قرآن کا حافظ بن گیا. 3 سال کے بعد جانا ہوا، یہ گجراتی بچہ پوری بخاری شریف کا حافظ تھا، پوری بخاری شریف سند کے ساتھ متن کے ساتھ پوری بخاری شریف کا حافظ بن چکا تھا. پھر 2 سال کے بعد معلوم پڑا قرات کی کتاب شاطبیہ کو حفظ کر رہا ہے. 16 سال کا بچہ قرآن کا بھی حافظ ہو، بخاری شریف کا بھی حافظ ہو. ہماری صورت کا بچہ کیا کوالٹی ہے، کیا ماں باپ اپنے بیٹے کے پیچھے فکر کی ہے. میرے بھائیو، اس مدرسے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تمہارے بیٹوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو رہی ہے. یہ درود پڑھنے والے بچے ہیں، یہ سلام پڑھنے والے بچے ہیں. میرے نبی کی محبت رنگ لا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. اللہ کے نور کی تجلیاں زمینوں پر پھیل لگی ہے. محبت آ رہی ہے. محبت میں مزہ ہے جب دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دل ایمان کا نور سے منور ہو جاتا ہے. دل کی ضمیریں بیدار ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھ کر اور ہماری غفلت کو دیکھ کر جس نبی نے ہم کو قرآن دیا ہے، جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں آئے اور وحی کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ سخت گرمی کے موسم میں میرے نبی کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی کی ران مبارک میری ران پر تھی، کلام پاک کی وحی نازل ہوئی، اتنا وحی کا بوجھ تھا مجھے ڈر ہونے لگا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جاوے. جس نبی کے سینے پر قرآن اترتا ہوگا وہ قرآن ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے سینوں میں کلام پاک کو لے رہے ہیں. یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے جملے ہیں. کل قیامت کے دن ایک قرآن اللہ کے سامنے کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیو، قرآن کی محبت دل میں رکھو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا کیا میرے بندو تمہیں میرا کلام سننا ہے؟ میرے بندو میرا کلام سننا ہے. تمام جنتی کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرا کلام سننے کے لیے آئے ہیں. جنت میں اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا اے جنت کی حوروں میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ. جنت کی حوریں اللہ کا نغمہ پڑے گی، تمام جنت کی عورتیں بھی، جنت کے مرد بھی جنت کے جھولے کو بھول جائیں گے، جنت کے کھانے پینے کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے رہیں گے. پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام. داؤد ممبر پر آؤ، میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز عطا فرمائی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے والطیر محشورہ ولقد آتینا داؤد منا فضلا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. جب زبور پڑھتے تھے سارے پرندے جمع ہو جاتے تھے. ابن کثیر کی روایت چلتی ہوائیں تھم جاتی تھی. میرا اللہ ان کی آواز کو اور عالی شان جنت میں کر دے گا. جب تمام جنتی اللہ کا نغمہ سنیں گے جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟
اس سے بھی اچھا سننا ہے تو بندے کہیں گے جنتی یا اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ رب العالمین فرمائے گا ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرمائے گا یا حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے حبیب مصطفیٰ ممبر پر آئیے، میرے بندوں کو میرا کلام سنائے۔ وہ گھڑیوں میں ہم منتظر ہیں، ہمیں میرے نبی کے دیدار کا موقع ملے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کا موقع ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے یوں کہا، امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب پروردگار عالم تیری قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر، میری امت کے پیچھے تڑپنے کی بنیاد پر رب العالمین تجھے اتنا دینے والا ہے کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ بھائیو ہمیں نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیوں محبت نہ ہو؟ جس نبی نے جان کی قربانی دی ہو، مال کی قربانی دی ہو، اس امت کے پیچھے سب کچھ کھپایا ہو۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، میرے نبی کی محبوبہ بیوی فرماتی ہے، میرے نبی نے مجھے دعائیں دی، اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ معاف فرما، عائشہ کے پچھلے گناہ معاف فرما۔ عائشہ فرماتی میں اتنی خوش ہو گئی، مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگی، میرے نبی کے گود میں بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا عائشہ تم کیوں خوش ہو؟ مادہ یسرو کی کہ اللہ کے نبی میں اس لیے خوش ہو، آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ صرف آج میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، میں اپنی امت کے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب کچھ کر دیا، ہم بھول گئے کون سی امت شراب پینے والی، حرام کی کمائی کھانے والی، ماں باپ کو دھکے مارنے والی، ڈرگس پینے والی، ایسی امت کے لیے سرکار مدینہ ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتے ہو۔ اللہ جنت والوں کو میرے نبی کے دیدار کا مقام دے گا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی کے دل میں ہونی چاہے میرے بھائیو، نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم عاشق رسول ہو، اون کا نوجوان نبی کی محبت میں جب سورت کی مارکیٹ میں چلتا ہو، نظریں جھکا جھکا کے چلتا ہو کہ سورت کی ایک ایک چیز یوں کہہ رہی ہو، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کو نمونہ بناوے، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھوں پہ اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں اتر جائے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہوں وہ بھی کوئی عزت ہیں، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑی کے جالے تن جانے ہو، کل بیت و ان طال سلامتها، بڑے
بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کے نوجوانوں۔ جب تمہارا جوان لڑکا سورت کے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ان کے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، بائک پر بیٹھا ہوتا ہے، بچوں کو دین نہیں پڑھایا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، بچوں کی تربیت نہ کی، بچے غلط صحبت میں آ چکے، گانا سنتا سنتا قبرستان کے پاس سے گزرے گا، اس کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میری دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ۔ جس قوم کے نوجوان مرد عورت موسیقی کے رسیا ہو، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے، ماؤں کو آنکھیں دکھاوے، باپ سے بدتمیزی کرے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائے، حکمرانوں میں ظلم آ جائیں اور عدالتوں میں انسان فروخت کر دیا جائے، چند ٹکوں پر ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، اور انسان بازار میں گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھرتا ہو، اور مظلوم وہاں پیسے کے بغیر انصاف نہ لے سکتا ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے، اگر یہ دنیا عمل کی جگہ نہ ہوتی تو میں اور آپ کب سے خنزیر بن جاتے، کب سے کتے بن جاتے۔ سرکار مدینہ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ جب میرے نبی قرآن پڑھنے آئیں گے، جنت دم بخود، فرشتے دم بخود، تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا، جنت کا فرشتہ، جنت کو سنبھالنے والا، یا رضوان ارفع الحجاب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری ملاقات کرا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ بھائیو، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ اللہ ہوں گے سامنے، پورے بندے اللہ کے سامنے ہوں گے، میرا اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے۔ کیا لذت ہوگی میرے بھائیو، کیا چاشنی ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق سورہ انعام پڑھے گا، ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان پڑھے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو، ہمارے مسجد کا امام اچھی آواز والا جب سورہ رحمان پڑھتا ہے، دل ہل جاتے ہیں، دل کے پردے ہل جاتے ہیں۔ آوازوں کو بنانے والا اللہ، قرآن جن کی ذات سے نکلا ہو اللہ، جب قرآن پڑھے گا اس کی لذت کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسے میرے بھائیو، مجھے سفر لمبا کرنا ہے، میں بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، آپ برابر بات کو سن رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے، مدرسے کی پیچھے جان کو لگاؤ، مال کو لگاؤ، اپنے بچوں کو پابندی سے پڑھنے بھیجو۔ ہمارا بچہ غیر حاضری بالکل نہ کرے، بچے کو پابندی کراؤ۔ ایک دن کی سبق کی غیر حاضری 40 دن کی برکت کو ختم کر لیتی ہے۔ ہمارے بیٹے مستقبل کے ستارے ہیں، مستقبل کے ہیرے کے ہماری اولاد۔ اس سے میرے بھائیو، ہماری ماں بہنوں سے میں کہتا ہوں، آپ یہاں پردے کی حالت میں ہیں، اپنے بیٹوں کو ہیرا بناؤ۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹے مستقبل کے ہیرے بنیں گے۔ آپ کی قبر میں نجات کا، آخرت کے کمانے کا ذریعہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ ہماری اولاد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اولاد کی اگر ہم نے تربیت نہ کی، آج کتنے اون میں نوجوان لڑکے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، شراب کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، اور نشوں کے عادی ہیں، گناہوں کے عادی ہیں، 24 گھنٹے فیس بک پر چل لگے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکا جو راتوں کو بستر پر سویا ہو، رات کو تہجد کے وقت بھرپور 22 سال کی جوانی میں، 25 سال کی جوانی میں، سردی کے موسم میں رضائی کو ایک طرف کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کہاں گے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہو؟ نوجوان لڑکی
لڑکی پردے سے بازار میں چلتی ہو، ایک نوجوان لڑکی بغیر پردے کے صورت کے مارکیٹ میں چلتی ہیں، آسمان زیر و زبر ہو جاتا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین ٹوٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، جیڑ سے بھی پردہ ہے، میرے چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، خالو کے لڑکے سے پردہ ہے، اور اپنے پھوپھی کے لڑکے سے پردہ ہے۔ پردہ کرو، زندگی پردے میں گزارو، اپنی بیٹیوں کو موبائل مت دو، یہ موبائل نہیں ہے، یہ سلگتا ہوا انگارہ ہے، یہ سلگتا ہوا شعلہ ہے جو اپنی بیٹی کے ایمان کو جلا دے گا۔ میرے بھائیو، میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب عجیب باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، لیکن وقت لمبا ہو جائے گا۔ میں بات کو ختم کرنے کے پہلے دو باتیں کہتا ہوں۔ اپنی زندگی کو سنبھل کے گزارو، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کتنی بچیاں مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو گئی، غیروں کے شمشان میں جل گئی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی، کلمہ پڑھنے والی، غیروں کا شکار ہو کر شمشان گھاٹ میں جل گئی۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنی بیٹی کو دیندار بناؤ۔ ایک مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر مرد کودال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے گھر نہیں گرا سکتا، اگر عورت ایک سوئی سے اگر گھر کو گرانا چاہے تو پورے گھر کو گرا سکتی ہے۔ عورت میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ اسے میری ماں بہنوں، زندگی میں پردے کی پابندی کرو، آپ نماز کی پابندی کرو، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ تہجد کے وقت ماں نماز پڑھتی ہو، شوہر نماز پڑھتا ہو، بیوی نماز پڑھتی ہو، گھر کے بچوں میں کیا دین آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، ماں پردے والی ہوتی ہے۔ وہی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو ماں کے نیک اثرات اولاد کے دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے ماں بازاروں کی عادی ہے، ماں پھرنے کی عادی ہے، 24 گھنٹے سیریلیں دیکھ رہی ہے، کارٹونیں دیکھ رہی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی دودھ کے ساتھ اولاد کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ماں دیندار تھی، بایزید بستامی بنے، ماں دیندار تھی، سیدنا عبدالقادر جیلانی بنے، ماں دیندار تھی، صابر کلیری بنے، ماں دیندار تھی، معین الدین چشتی اجمیری بنے۔ جب بنگال کا سفر کر کے پہنچے ہیں کہ ماں مجھے دیکھ کر 80,000 لوگوں نے، 80,000 مسلمانوں نے توبہ کی ہے، 1 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین یہ کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیری ماں کا ہے، تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ میرے بیٹے سردی کے موسم میں جب تو پیشاب کرتا تھا میں وضو کرتی تھی تجھے دودھ پلاتی تھی۔ میرے بیٹے میں نے 2 رکعت پڑھ کے تجھے دودھ پلایا ہے۔ جب ماں دیندار ہو تو اولاد دیندار بن سکتی ہے۔ اس سے میرے بھائیو گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ میرے بھائیو قبر بڑی خطرناک چیز ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ میں کل پیٹ ہمارے احمد آباد میں فیت ہاسپٹل میں ہمارے ایک تعلق والے مانگرول سے آئے تھے، جوان لڑکے کو زبان کا کینسر تھا۔ ڈاکٹر زبیر واجہ نے کہا مولوی صاحب اس کی پوری زبان میں نے کاٹ ڈالی ہے۔ اس کی جوان بیوی جو رو رہی تھی، جو تڑپ رہی تھی، میرا شوہر زندگی پر اب مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی کے دن دیے ہیں، تندرستی اللہ کی عبادات میں لگاؤ، راتوں کے رونے میں لگاؤ، لمبے لمبے سجدے کرو۔ ان بوڑھے مردوں کو جا کر پوچھو، ان کو سجدہ کرنے کی توفیق زمینوں پر نہیں ہوتی۔ جب نوجوان جب زمین پر سجدہ کرتا ہے اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے، اللہ کی محبت میں سجدہ کرنے کا وہ دل۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کرو، رمضان کے روزے رکھو، رات کو قیام کرو۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا من یستقبلکم هل انتم تستقبلون، میرے صحابہ دیکھو کوئی آ رہا ہے۔
کوئی آ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، پھر آپ نے پھر کہا یا اصحابی هل انتم تستقبلون ماذا يستقبلكم، دیکھو کوئی آ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، حضور کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نزل الوحی، کیا وحی اتری؟ آپ نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ احضر عدو، کیا کوئی دشمن تمہیں دکھ رہا ہے جو ہمیں نہ دکھتا ہو؟ کہا نہیں۔ تو کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا شاندار استقبال کیا۔ رمضان کی آمد ہے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ جب بارش آتی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں رحمتوں کے بادل چھا چکے ہیں۔ رمضان ہوگا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے لوک ہو جاتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بازاروں میں گھومنے نہیں آتا، رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات بناؤ، اپنے گھر میں رہو، مسجدوں میں رہو، کاروبار کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رمضان میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تمام عمل کا بدلہ جنت ہے، رمضان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قول اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بی وفی روایت انا اجزا بی، اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ جنت میں اللہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ روزے داروں کو اس میں داخل کرے گا جب میرا اللہ جنت کی نعمتیں دے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ گرمی کے موسم کے روزے ہیں، سردی بھی ہیں، روزے نہ چھوڑے۔ معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے زندگی سے پیار تھا، اس لیے مجھے پیار نہیں تھا کہ میں لمبے لمبے بنگلے بناتا، مجھے دنیا کی چیزوں سے محبت تھی، مجھے زندگی سے اس لیے پیار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میں گرمی کے موسم کے روزے رکھ کر پیاس کی لذت کو محسوس کرتا، اللہ کے دین کی مشقت کو کرتا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر مجھے گرمی کے موسم کے روزے نہ ملے ہوتے، پیاس کی شدت مجھے نہ پڑتی تو مجھے زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری، فرحت عند لقاء ربی۔ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بار دعا کر لو اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بنانا۔ افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، کھجور کے منہ میں رکھتے وقت دعا کر لو اللہ میرا یہ کام بنا دے، میں اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بنا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کیا اللہ کے انوارات مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے ہماری گنہگار آنکھیں اللہ کی رحمت کو اترتی ہوئی نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کو جا کر پوچھو جن کی آنکھیں بنی ہوئی اللہ کی محبت میں، وہ اللہ کی رحمت موصلہ دار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائی آج سے توبہ کر کے جاؤ، ہمارا جلسہ برائے جلسہ نہ ہو، کرسیوں پر بیٹھ گئے اسٹیٹ لگا دیا چلے گئے، نہیں نہیں، یہ ہمارا جلسہ انقلاب ہے، زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ مدرسے کے پیچھے خرچ کرو، خرچ کرو۔ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کی کانفرنس میں لاکھوں انسانوں کے مجھے فرمایا تھا اگر کوئی انسان اپنی سیلری 10,000 ہے، 8,000 ہے، 2,000 ہے اور اپنی سیلری میں سے کچھ رقم ہر مہینے مدرسے میں دے دے تو اس کا سب سے بڑا فیصلہ تاریخ 7 فیصلہ ہوگا۔ اس سے میرے بھائیو ہماری رقم مدرسے میں بھیجے، یہ ہمارے اساتذہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کہاں سے پیسے
پیسے لا کر بچوں کو انعام دے رہے ہیں. ابھی بچوں کو انعام دینا ہے. ابھی جو انعام ملے گا اول پوزیشن، دوم پوزیشن، سوم پوزیشن والوں کو تو انعام ملے گا. مدرسے میں تو 130 بچے ہیں، ان کو بھی تو انعام دینا ہے. ان کو اگر تم چھوٹا سا ٹوئی دے دو، کھلونا، بچے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پیسے نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ دے گا. آپ لوگوں ہی کی برکت سے اللہ مدرسہ چلاتا ہے، اللہ دنیا کے مدارس کو چلاتے ہیں. ہم حکومتوں سے بھیک نہیں مانگتے اللہ کے سوا. ہمارے غریب لوگ کھیتوں میں مزدوری کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ مدرسے میں جمع کرا کر ہزاروں علماء پیدا ہو گئے، ہزاروں مفتیان کرام پیدا ہو گئے. افریقہ میں گیا، افریقہ میں نے دیکھا تمہاری صورت کی ایک پارٹی شیخ ابراہیم جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. افریقہ میں کالوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنی اولادوں کو عالم بنایا. وہ افریقہ کے جنگل جہاں سائیکل نہیں چل سکتی، پیدل جانا پڑتا ہے، وہاں جا کر ممتحن امتحان لیتے ہیں. افریقہ کے کالے بچے سر پر ٹوپی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جب قرآن پڑھتے اللہ کی قسم تمہارا دل رو پڑتا ہے. ان پیسے لگانے والوں کو کیا اللہ دے گا؟ کیا اللہ دے گا؟ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. سخی بنو بخیل نہ بنو. سخی کے ساتھ اللہ ہے، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو. سب سے پہلے ہمارا پیسہ علماء پر، مدارس پر، اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر ہمارا پیسہ لگے. ہمارا بیٹا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے جلسے کو کامیاب کرے. بہت اچھا پروگرام، بہت بڑی خوشی ہوئی، سفر میں آنے میں بڑی خوشی محسوس ہوئی. آپ نے اچھی طرح پروگرام کو سنا. حضرت مولانا بہترین قسم کی اناؤنسری کر کے انقلابی اشعار پڑھ کے ہمارے دلوں کی ضمیر کو گرمایا. ہمارے بچوں کی تقریر، ان کے نعتیہ کلام، بچوں کے سوال و جوابات، بچوں کی تلاوت کلام، اور ہمارے علماء مشغولی کے باوجود اسٹیج پر رونق افروز ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ تمام کو اللہ قبول کرے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کے منتظمین کو، اس کے پیچھے اساتذہ محنت کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو. اللہ ان کے علم و عمل میں، اللہ ان کے رزق میں، صحت میں خوب برکت دے. اللہ آپ کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے قرآن پاک کی جو پہلی جماعت ہے، لك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، بڑے گناہ کیے ہیں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، آنکھوں سے غلط دیکھا ہے، زبان سے غلط بولا ہے، کانوں سے غلط سنا ہے، ہاتھوں نے غلط چیزوں کو پکڑا ہے، غلط چیزوں کو لکھا ہے، پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے ہیں. اے رب العالمین تجھے سب کچھ پتہ ہے. آپ کتنے ارحم الراحمین ہیں. اتنے کثرت سے گناہ کرنے کے باوجود تو نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو سلب نہیں کیا، ہمارے کانوں کا سننا تو نے بند نہیں کیا، تو نے ہماری زبان کو نہیں کٹوایا، تو نے ہماری زبان کو صحیح سالم رکھا، ہماری تندرستی کو صحیح سالم رکھا. یہ اللہ آپ کتنے محبت کرنے والے پروردگار ہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں گناہ نہ کیے ہو.
صبح اٹھتے گئے گناہ شروع ہو جاتے گئے، رات کو سونے تک تیری نافرمانیاں ہوتی رہتی ہے میرے مولا۔ ایک رکوع ایسا نہیں ہوا جس میں تیری محبت ہو، ایک سجدہ ایسا نہیں ہوا جس میں تڑپنا ہو۔ میرے مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے فضل کے سوا، تیری نبی کی دعاؤں کے سوا۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے علماء کرام، ہمارے بھرپور نوجوانی کے جوان، ہمارے بوڑھے حضرات، ہماری مستورات آئی ہے تیری محبت میں جمع ہوئی ہے، قرآن کی نسبت پر آئی ہے، تیری محبت میں آئی ہے۔ یا اللہ تو ان کا آنا قبول فرما، ان بچوں کو مستقبل کے ستارے بنا۔ اس مدرسے کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن حضرات نے جو محنتیں کی ہیں، دعاؤں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، تمام کی جائد مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ان کی زندگیوں کو روشن بنا، ان کے مستقبل کو تابناک بنا۔ مولا رمضان کی آمد ہے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو روزہ رکھنے والا بنا دے، رات کو قیام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے، ہمارے دل میں عمل کا نور بھر دے، تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت دل میں پیدا فرما دے، ایک سنت کو زندگی میں لانے والا بنا دے، ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی بنا دے، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنا دے، زبانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس پورے جلسے کو کامیاب بنا دے، پورے جلسے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، محلے میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، نیک بندوں نے، یا اللہ صحابہ نے، بزرگان دین نے، تیرے نیک بندے اولیاء اعظام نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کی برکتوں کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اور اس مجمع کے حق میں قبول فرما دے۔ جن فتنوں سے، جن گناہوں سے، برائیوں سے تیرے سامنے پناہ مانگی ہیں، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔